السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم اپنی کتاب تفسیر جلالین کا سبق نمبر 14 پڑھیں گے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 83 سے اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ آیت شروع ہوتی ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ إِلَى آخِرِهِ۔ اب ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ کتاب تفسیر کی کھول لیں، صفحہ نکال لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون صدق اللہ العظیم۔ جی، اور جب ہم نے لیا بنی اسرائیل سے پختہ عہد کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ سے حسن سلوک کرنا، وذی القربى، اور قرابت داروں، والیتامى، اور یتیموں، والمساکین، اور مسکینوں سے حسن سلوک کرنا، وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے اچھی اور بھلی بات کہنا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون، پھر تم پھر گئے تم میں سے چند ایک کے سوا، وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم پھر جانے والے ہو، وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم پھر جانے والے ہو۔ جی، وَاذْكُرْ، اور یاد کیجئے، اِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي التَّوْرَاةِ، جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، فی التوراۃ، تورات میں، وقلنا، اور ہم نے ان کو یہ حکم دیا تھا، لا تعبدون، بالتاء والیاء، دو قراءت ہیں، ایک تا کے ساتھ ہے اور ایک یا کے ساتھ ہے، لا تعبدون اور لا یعبدون، کہ تم عبادت نہ کرنا، الا اللہ، ما سوا اللہ کے، خبر بمعنی النہی، یہ خبر نہیں کے معنی میں ہے، یعنی اللہ ہی کی عبادت کرنا، یعنی اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرنا ہے، تو صیغہ مضارع کا جو خبر جملہ خبریہ ہے، لیکن یہ معنی میں انشاء کے ہے، نہیں کے۔ وَقُرِئَ لَا تَعْبُدُوا، اور ایک قراءت یہ بھی ہے لا تعبدوا، یعنی شاذ قراءت کی طرف اشارہ کیا ہے مفسر نے۔ وَأَحْسِنُوا بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا بِرًّا، اور والدین کے ساتھ احسان، حسن سلوک سے پیش آنا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ فعل مقدر مفسر اس کو لے کر آئے جس کی طرف احسانہ اشارہ کر رہا ہے، وَأَحْسِنُوا بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا بِرًّا، تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، وَذِي الْقُرْبَى، القرابہ، اور قرابت داروں اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا، القربہ، ذی القربہ، القرابہ، قربہ قرابت کے معنی میں ہے، عطف علی الوالدین، اور ذی القربہ کا والدین پر عطف ہے، والیتامى، اور یتیموں سے حسن سلوک کرنا، والمساکین، اور مسکینوں سے، وقولوا للناس قولا حسنا من الامر بالمعروف والنهی عن المنکر
والصدق في شأن محمد صلی اللہ علیہ وسلم والرفق بهم. وفي قراءة بضم الحاء وسكون السين مصدر وصف به مبالغة، اور لوگوں سے بھلی بات کہنا یعنی امر بالمعروف نہی عن المنکر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں سچ بولنا، اور لوگوں سے نرم اور اچھی گفتگو کرنا. اور ایک قراءت ہا کے ضمہ اور سین کے سکون کے ساتھ حسنہ ہے، مصدر جو کہ مصدر ہے، اور اس کو الذرو مبالغہ کے بطور صفت کے لایا گیا ہے. قولن کی صفت ہے، الذرو مبالغہ کے اس کو صفت کے طور پر لایا گیا ہے باوجود مصدر ہونے کے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَقَبِلْتُمْ ذَلِكَ، تم نے یہ تمام کے تمام احکامات قبول کر لیے. ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ أَعْرَضْتُمْ عَنِ الْوَفَاءِ بِهِ، اس عہد کو قبول کر لینے کے باوجود بھی تم نے اعراض کیا، یعنی اس کو پورا کرنے سے اعراض کیا، پھر گئے. فیہ التفات عن الغیبہ، اس میں صنعت التفات ہے، حاضر سے غیب سے حاضر کی طرف التفات ہے. والمراد آباؤہم، مراد ان کے آباء و اجداد. الا قلیلا منکم، ان میں سے تم میں سے بہت ہی تھوڑے جو عہد پر قائم رہے. وانتم معرضون عنہ، اور تم عہد سے پھرنے والے ہو. کا آبائکم، اپنے آباء و اجداد کی طرح. جی اگلی آیت. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور پھر جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا کہ تم اپنوں کے خون نہ بہاؤ گے اور نہ تم اپنوں کو اپنی بستیوں سے نکالو گے، پھر تم نے اقرار کیا اور تم گواہ ہو. پھر تم نے اقرار کیا اس بات کا اور تم اس بات پر گواہ ہو. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور ہم نے تم سے پختہ عہد لیا، اور وہ یہ کہ ہم نے حکم دیا لا تسفکون دماءکم، کہ تم اپنوں کے خون نہ بہاؤ، تریقونہا بقتل بعضکم بعضا، ایک دوسرے کا قتل کر کے خون نہ بہاؤ. ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور نہ تم اپنوں کو اپنی بستیوں سے نکالو گے. لا یخرج بعضکم بعضا من دارہ، یعنی کوئی کسی کو اس کے گھر سے نہ نکالے. ثم اقررتم، تم نے اس عہد کا اقرار کیا تھا. قبلتم ذلک المیثاق، اس عہد کو قبول کر لیا تھا. وانتم تشہدون علی انفسکم، اور تم خود اپنے اوپر گواہ ہو، تم اپنے اوپر خود بھی گواہ ہو. جی. وَأَحْسِنُوا، بالوالدین سے پہلے احسنوا مقدر ہے، اور اس کا قرینہ بعد میں آیا ہوا لفظ احساناً ہے. جی. قولا حسنا، مفسر نے جس قراءت کی بنیاد پر تفسیر کی ہے وہ حسناً صفت مشبہ ہے، یعنی قولوا للناس حسناً ای قولا حسنا. وفی قراءت بضم الحاء وسکون السین، ایک قراءت میں بضم الحاء اور بسکون السین، حاء کے ضمہ اور سین کے سکون کے ساتھ حسناً ہے، جو کہ مصدر ہے. قول کی صفت میں مصدر کو لانا معنی صحیح نہیں ہوتا، لیکن جب مبالغہ اور اہتمام مقصود ہوتا ہے تو مصدر کو بطور صفت لانا بہتر ہوتا ہے.
جیسے زید عدل، یعنی زید عدل کے ساتھ ایسا متصف ہے گویا وہی بذات خود انصاف ہے۔ تو ایک قراءت وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا ہے، حسنًا مصدر ہے اور اس کو بطور صفت کے لایا گیا ہے، اور دوسری قراءت ہے حسنً۔ مفسر نے جس قراءت کی بنیاد پر تفسیر کی ہے وہ حسنً صفت مشبہ کا صیغہ ہے، یعنی قولوا للناس حسنًا ای قولا حسنا فقبلتم ذلك۔ مضمون کلام سے قبول میثاق کا معاملہ واضح طور پر سمجھ میں آتا ہے، اس لیے مفسر نے اسے ذکر کر دیا اور بتا دیا کہ ثم تولیتم کا عطف اسی ہی قبلتم پر ہے جو کہ یہاں مقدر اور محذوف ہے۔ فیہ التفات عن الغیبہ، اس میں غیبت سے خطاب کی طرف التفات ہے، کیونکہ بنی اسرائیل کا ذکر غائب کے صیغے سے ہوا تھا، لیکن التفات اس صورت میں ہوگا جب لا یعبدون بالیاء کی قراءت ہو، لا تعبدون کی قراءت کی صورت میں التفات نہیں ہوگا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ لا تعبدون کا خطاب قدماء بنی اسرائیل سے ہو اور ثم تولیتم کا خطاب موجودہ یہودیوں سے ہو، تب دونوں قراءتوں پر التفات ہو سکتا ہے، اور التفات کا مطلب ہی ہوتا ہے کلام کا اسلوب بدل دینا تاکہ سننے والے کو نشاط اور تازگی حاصل رہے۔ اگلی آیت میں مفسر لا تسفکون دماءکم کی تفسیر میں جملہ لے کر آئے تریقونہا بقتل بعضکم بعضا، یعنی لا تسفکون دماءکم اپنا خون نہ بہاؤ گے، اس سے مراد خودکشی نہیں ہے بلکہ تم میں کوئی دوسرے کا خون نہ بہائے، کیونکہ جس نے دوسروں کو قتل کیا اس نے گویا خود اپنی جان کو قتل کیا، کیونکہ قصاص کا حکم حتمی ہے۔ اس طرح دوسرے کو قتل کر کے آدمی خود اپنے کو قتل کرتا ہے۔ اسی کے قریب توجیہ لا تخرجون انفسکم من دیارکم میں بھی ہے۔ جی اگلی آیت ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارهم تظاہرون علیہم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفاتوهم وهو محرم عليكم إخراجهم۔ جی ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارهم تظاہرون علیہم بالإثم والعدوان، پھر تم وہ لوگ ہو جو قتل کرتے ہو اپنوں کو اور اپنے ایک فریق کو ان کے وطن سے نکالتے ہو، پھر تم چڑھائی کرتے ہو ان پر گناہ اور سرکشی سے۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اگر وہ تمہارے پاس قیدی بن کر آئیں، تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، تو انہیں فدیہ دے کر چھڑاتے ہو، حالانکہ ان کا نکالنا تم پر حرام کیا گیا ہے، ان کا نکالنا تم پر حرام کیا گیا ہے۔ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، تو کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض حصے کا انکار کرتے ہو؟ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، سو تم میں جو ایسا
کرے گا تو اس کی کیا سزا ہوگی؟ ما جزاء من یفعل ذلک منکم، تم میں سے جو ایسا کرے گا اس کی کیا سزا ہوگی، سوائے اس کے کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی، دنیا کی زندگی میں رسوائی، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور وہ قیامت کے دن سخت عذاب کی طرف لوٹائے جاویں گے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو ہرگز اس سے بے خبر نہیں، اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو اس سے بے خبر نہیں ہے۔ أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون، یہی لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو، فلا يخفف عنهم العذاب، سو ان سے عذاب ہلکا نہ کیا جاوے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ جی ثم انتم یا ہؤلاء تقتلون انفسکم یقتل بعضکم بعضا، کہ تم وہ ہو جو اپنوں کو قتل کرتے ہو، یعنی ایک دوسرے کا قتل کرتے ہو، وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ، اور ایک فریق کو ان کے وطن سے نکالتے ہو، تظاہرون فیہ ادغام التاء فی الاصل فی الزاء، اور اس میں دو قراءت ہیں، ایک قراءت ہے تظاہرون، اور اسی ہی قراءت کو لے کر مفسر نے یہ تفسیر کی کہ تظاہرون والی قراءت میں تا کا ذا میں ادغام ہوا ہے، اصل صیغہ تھا تتظاہرون، باب تفاعل کی تا کو ذا سے بدل کر ذا کا ذا میں ادغام کیا ہے۔ تظاہرون والی قراءت میں ادغام ہوا ہے تا کا ذا میں، وفی قراءت بالتخفیف علی حذفها، اور ایک دوسری قراءت ہے تخفیف کے ساتھ، تشدید کی ضد ہے تخفیف، تخفیف کے ساتھ ایک دوسری قراءت ہے علی حذفها، حذف تا کے ساتھ، دوسری قراءت ہے تظاہرون، تظاہرون کی قراءت کوفیین کی ہے، ما سوا جتنے بھی باقی قراء ہیں ان کی قراءت تظاہرون ہے۔ تتعاونون، تم چڑھائی کرتے ہو، تم معاونت کرتے ہو، مدد کرتے ہو، علیہم بالاسم ای المعصیہ، یعنی ان معصیت اور گناہ کے کاموں پر دوسروں کی مدد کرتے ہو، والعدوان ای الظلم، ظلم اور سرکشی کے ذریعے تم ان پر چڑھائی کرتے ہو، ناانصافی اور ناانصافی اور معصیت گناہ کے ذریعے تو ان پر سرکشی کرتے ہو۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی بن کر آتے ہیں، وفی قراءت اسرا، اور ایک قراءت اسرا ہے، تفادوہم، تو ان کو فدیہ دے کر چھڑاتے ہو، وفی قراءت تفدوہم، اور ایک قراءت تفدوہم ہے، تنقذوہم من الاسر بالمال او غیرہ وہو مما عہد الیہم، یعنی تم ان کو قید سے مال وغیرہ دے کر رہائی دلاتے ہو، وہو مما عہد الیہم، یہ بھی ان احکام میں سے ہے جن کا ان سے عہد لیا گیا تھا، جن کا ان سے عہد لیا گیا تھا کہ تم غلاموں کو مال دے کر قیدیوں کو چھڑاؤ، وَهُوَ أَيْ الشَّانُ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ بات یہ ہے کہ ان کا نکالنا، ان کا اخراج ہی سرے سے تم پر حرام تھا، یعنی کہ ان کو ان کے وطن سے جلا وطن کرنا ہی تم پر حرام کر دیا گیا تھا، متصل بقولہ و تخرجون، یہ وہو محرم علیکم اخراجہم، یہ جملہ تخرجون فریقا منکم من دیارہم والے قول کے ساتھ متصل ہے، والجملۃ بینہما اعتراض، ان دونوں کے درمیان جو جملہ آیا ہے، درمیان میں جملہ آیا ہے
وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ. یہ جملہ معترضہ ہے، یہ جملہ معترضہ ہے. ای کما حرم ترک الفدائی، یعنی جیسا کہ ترک فدیہ تم پر حرام کیا گیا ہے، اسی طرح قتل اور اخراج بھی تم پر حرام ہی کر دیا گیا ہے. وکانت، قصہ اور واقعہ یوں ہے، کانت قریظہ حالف الاوس والنظیر الخزرج فكان كل فريق يقاتل مع حلفائه ويخرب ديارهم ويخرجهم فإذا أسروا فدوهم وكانوا إذا سئلوا لما تقاتلونهم وتفدونهم قالوا أمرنا بالفداء فيقال لما تقاتلونهم فيقولون حياء أن يستذل حلفاؤنا. واقعہ اور قصہ یہ ہے کہ بنو قریظہ اوس کے حلیف تھے اور بنو نذیر خزرج کے، اور ہر ایک فریق اپنے حلیف کے ہمراہ مل کر قتال کرتا تھا اور فریق مخالف کے گھروں کو ویران کرتا تھا اور ان کے گھروں سے ان کو نکالتا تھا. جب وہ قیدی ہو جاتے تھے تو فدیہ دے کر ان کو چھڑا لیتے تھے، اور جب ان سے سوال کیا جاتا تم ان سے قتال ہی کیوں کرتے ہو اور پھر ان کو فدیہ دے کر رہائی دلاتے ہو، تو وہ جواب دیتے تھے، آگے سے جواب دیتے تھے، اس بات سے ہم شرم محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے حلیف ذلیل اور کمزور سمجھے جائیں. ان یستذل حلفاؤنا، ہمارے حلیف ذلیل سمجھے جائیں، ہمارے حلیف کمزور سمجھے جائیں، ہم اس سے شرم محسوس کرتے ہیں. تو وہ یہ جواب دیتے تھے. اس لیے وہ اپنی کتاب کے ایک حصے پر عمل پیرا تھے اور دوسرے حصے پر عمل نہیں کرتے تھے. یعنی کہ فدیہ دینے پر تو وہ عمل کرتے تھے لیکن قتل اور اخراج پر وہ عمل نہیں کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب، تم کتاب تورات کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو، بعض حصے پر ایمان لاتے ہو، یعنی وہو الفداء، فدیہ دینا، وتکفرون ببعض وہو ترک القتل والاخراج والمظاہرہ، چڑھائی کرنا، وطن سے جلا وطن کرنا، اور ترک قتال یعنی وہو ترک القتل والاخراج والمظاہرہ. اور تم کتاب کے بعض حصے کا انکار کرتے ہو، کس صورت میں کہ تم قتال کر رہے ہو اور جلا وطن کرتے ہو، چڑھائی کرتے ہو. اور کتاب کا حکم یہ تھا کہ یہ باتیں نہیں کرنی. ترک القتل والاخراج والمظاہرتی، قتل نہ کرنا، جلا وطن نہ کرنا، چڑھائی نہ کرنا، سرکشی اور معصیت کے ذریعے دوسرے پر حملہ آور نہ ہونا. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي هوان وذل، رسوائی اور ذلت ہی اس کی سزا ہے دنیا میں. وقد خذوا بقتل قریظہ ونفی النظیر الى الشام وضرب الجزیہ، چنانچہ قبیلہ بنو قریظہ قتل سے اور بنو نذیر جلا وطنی سے اور جزیہ عائد کرنے سے ذلیل اور رسوا ہو گئے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن سخت اور شدید عذاب کی طرف لٹائے جاویں گے. وَاللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ بالياء والتاء، دو قراءت ہیں، یعملون اور تعملون. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ بِأَنْ آثَرُوهَا عَلَيْهَا، انہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو خریدا. بِأَنْ آثَرُوهَا عَلَيْهَا، خریدنا بئی معنی کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو ترجیح دی اور ان سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا اور ان کی مدد نہ کی جائے گی. یمنعون منہ، یعنی آخرت کے عذاب کو ان سے ہٹایا اور روکا نہیں جائے گا، یعنی عذاب سے ان کو بچایا نہیں جائے گا، وہ عذاب سے نہیں بچائے جائیں گے. جی ثم انتم یا ہؤلاء،
ہاؤلائی سے پہلے یا حرف ندا کو مقدر مان کر مفسر نے تنبیہ فرمائی کہ انتم مبتدا ہے اور تقتلون خبر ہے، درمیان میں ہاؤلا منادا ہے اور یہ جملہ معترضہ کے طور پر ہے۔ تفادوہم وفی قراءۃ تفدوہم، فدیہ دے کر انہیں چھڑاتے ہو۔ ایک قراءت تفادوہم اور دوسری قراءت تفدوہم۔ ایک قراءت باب مفاعلہ سے ہے اور دوسری قراءت باب افعال سے ہے۔ وہو الشان، ہوا ضمیر شان ہے، اس کا مرجع ما قبل میں نہیں ہوتا بلکہ ما بعد کا جملہ اس کی تفسیر ہوا کرتا ہے۔ یہ ضمیر مذکر ہو تو اسے ضمیر شان اور مؤنث ہو ضمیر قصہ کہلاتی ہے۔ وَكَانَتْ قُرَيْظَةُ حَالِفُ الْأَوْسِ وَالنَّضِيرِ الْخَزْرَجِ۔ جی، مدینہ طیبہ میں یہودیوں کے دو بڑے قبیلے تھے، بنی نذیر اور بنی قریظہ۔ اسی طرح مشرکین کے بھی دو قبیلے تھے، خزرج اور اوس۔ یہودیوں کا مزاج ہمیشہ سے لڑائی کرنے اور منافرت پھیلانے کا تھا۔ اوس اور خزرج کے درمیان مستقل لڑائی رہتی تھی۔ قریظہ والے اوس کا ساتھ دیتے تھے جبکہ بنو نذیر وہ خزرج کے ساتھ ہوتے تھے۔ اسی طرح اوس و خزرج کی باہمی لڑائیوں میں بنی قریظہ اور بنی نذیر بھی ٹکراتے رہتے تھے، ایک دوسرے کو قتل کرتے اور ان کے گھروں سے نکالتے، گرفتار کرتے، گھروں کو ویران و برباد کرتے۔ لیکن بنی نذیر کا کوئی آدمی اوس کی قید میں آتا تو خود قریظہ والے فدیہ دے کر اسے آزاد کرا دیتے، یا اسی طرح قریظہ کا کوئی آدمی خزرج کی قید میں آ جاتا تو بنی نذیر والے خود فدیہ دے کر اسے قریظہ والے کو، یہودی کو چھڑا دیتے۔ یہ عجیب چال تھی۔ جب ان سے اس کے متعلق پوچھا جاتا تو کہتے ہمیں فدیہ دینے کا حکم ہے۔ پھر پوچھا جاتا کہ تب لڑتے کیوں ہو؟ اس پر وہ کہتے کہ ہم تو اس شرم کی وجہ سے لڑتے ہیں کہ ہمارا دوست قبیلہ کمزور نہ ہو جائے۔ اس پر اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یعنی کتاب کے ایک حکم فدیہ کو تم مانتے ہو اور دوسرے احکامات کو تم نہیں مانتے ہو۔ جی، یہاں تک آج ہمارا سبق تھا۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔